لیکن اس بات کو سمجھنے سے قبل یہ بات سمجھ لیجئے کہ یہ بات کہنے والا اور سب سننے والے اس سے مستغنی نہیں ہے، مستثنا نہیں ہے، نہ یہ کسی کے اوپر تان ہے، نہ تشنیع ہے، نہ کسی بہن بیٹی یا خامند کی شکایت کے اوپر یہ موضوع چنا گیا ہے۔ قبل اس کے کہ ہم اس موضوع کی طرف جائیں، ایک بہت اہم رشتہ جس کو ہم معاشرے کے اندر اگنور کرتے ہیں، وہ رشتہ یتیم کا رشتہ بھی ہے۔ یتیم معاشرے کا ایسا فرد ہوتا ہے شریعت کی اصطلاح میں کہ جو بلوغت میں پہنچنے سے پہلے اپنے باپ کو کھو دے۔ اب یہ جو رشتہ ہے اس کی ذمہ داری مسلمان معاشرے کے اوپر من حیث الامت لاگو ہوتی ہے۔ یہ بات نہیں ہے کہ یتیم جس گھر کا ہے، جس علاقے کا ہے، جس کنبے اور قبیلے کا ہے، صرف وہی لوگ اس کی کفالت کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یتیم تمہارا رشتہ دار ہو یا نہ ہو، اگر تم اس کی کفالت کرو گے تمہارے اوپر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یتیموں کی کفالت کے حوالے سے اتنی متعدد حدیثیں ہیں کہ بندہ حیران رہ جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صرف یتیم بچے کے سر پہ جو بندہ ہاتھ رکھتا ہے، اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آتے ہیں، ایک ایک بال کے بدلے میں اللہ اس کو اتنی نیکیاں دے گا کہ اس کی خواہش قیامت کے دن ہوگی، کاش میں ساری زندگی یہی کفالت کا کام کیا کرتا۔ یتیم کی کفالت کرنے والا، یتیم کے منہ میں نوالا ڈالنے والا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ اور میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کل قیامت کے دن ایسے ہوں گے۔ یہ ایسے ہونے کا مطلب کیا ہے؟ دونوں انگلیوں کو ملا دینا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یتیم کی کفالت کے بارے میں آپ کے اندر رغبت اور شوق پیدا کر رہے ہیں۔ معاذ اللہ، یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کو پہنچ جائے گا، نہیں، لیکن شوق، رغبت ایسی پیدا کی جا رہی ہے، اگر تو یتیم کی کفالت کرے گا تو جنت میں میں تیرے ساتھ ایسے کھڑا ہوں گا جیسے یہ دو انگلی ہیں، تو میرے سے ملاقات کرے گا، تو جنت میں میرے ہمراہ ہوگا، جس طرح باقی لوگ ہوں گے، یتیم کی کفالت کرنے والا بھی میرے ہمراہ جنت میں ہوگا۔ میرے بھائیوں، یہ جو کرۂ ارض ہے، اس کے اوپر اللہ رب العزت کی جو سب سے پسندیدہ جگہیں ہیں، آپ کو پتا وہ کون سی ہیں؟ مسجدیں۔ اور سب سے زیادہ ناپسندیدہ جگہ کون سی ہیں؟ بازار۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ایسی عمدہ بات کی ہے کہ مجھے اور آپ کو اس رشتے کے حوالے سے بھی بہت سوچنے کی ضرورت ہے۔ بتائیے، یتیم جس کا باپ ہی نہیں ہے، اس کے اوپر دست شفقت کس نے رکھنی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمانوں کے گھروں میں سے سب سے بہترین گھر وہ ہے۔ ایک تو حدیث یہ ہے نا کہ کرۂ ارض پہ سب سے بہترین جگہ مسجد ہے، ایک حدیث یہ ہے کہ مسلمانوں کے گھروں میں سب سے اچھا گھر وہ ہے۔ اب بتائیے، اس میں عموم پایا جاتا ہے۔ اب اس کے اندر محدثین نے ایک بات لکھی ہے کہ یہ جو عموم ہے، ہو سکتا ہے اس عموم کے تحت یہ گھر مسجد سے بھی آگے ہو، لیکن جیسے حدیث ہے ویسے منوان آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ مسلمانوں کے گھروں میں سے سب سے بہترین گھر وہ ہے جس گھر میں یتیم کے اوپر شفقت کی جاتی ہے، اور مسلمانوں کے گھروں میں سب سے بدترین گھر وہ ہے جس گھر میں یتیم کے اوپر دست شفقت نہیں رکھا جاتا۔ آپ اور میں اپنے اپنے گھروں کا جائزہ لیں۔ یہ ضروری نہیں ہے ہمارا رشتہ دار ہی کوئی یتیم ہے تو صرف اس کے اوپر دست شفقت رکھ دیں۔ بعض واقعات اس بات کی طرف بھی اشارہ کرتے ہیں کہ یتیم بچوں کے سامنے جو والدین ہیں وہ اپنے بچوں کو اس طرح پیار بھی نہ کیا کریں کہ ان کے دل میں، یتیم بچوں کے دل میں یہ خیال آئے کہ یہ ہمارے تو والدین ہی نہیں ہیں، ان کے تو والدین ہیں، ان کے ساتھ شفقت کرتے ہیں۔ نبی محترم مجھے اور آپ کو یتیموں کی، بیواؤں کی کفالت کے حوالے سے ترغیب دے رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ بیواؤں اور مسکینوں کی کفالت میں ان کے لیے بھاگ دوڑ کرتا ہے، وہ ایسا ہے جیسے اللہ کے راستے میں جہاد کر رہا ہے، وہ ایسا ہے جو سارے دن کا روزے دار ہے، وہ ایسا ہے جو ساری رات کا عبادت گزار ہے۔ دوسرا مائک بھی لگانا ذرا۔
وہ ساری رات کا عبادت گزار ہے، وہ ایسا 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 ہے. کس لیے؟ یہ جو ہمارے اندر اخلاقیات ہے نا، بظاہر ہم بڑے مسلمان بنتے ہیں، لیکن جب یتیموں کی کفالت کی باری آ جائے، بیواؤں کی کفالت کی باری آ جائے، ہم اپنا ہاتھ روک دیتے ہیں. ہمیں ایسے ادارے بنانے کی ضرورت ہے جہاں پہ یتیموں کے لیے فری پڑھائی کا انتظام ہو، ان کے لیے تربیت کا انتظام ہو، ایک بندے کو بہترین روزگار فراہم کر دینا ساری زندگی کے لیے. بتائیے یہ صدقہ جاریہ ہے کہ نہیں؟ اور اسی ضمن سے ضمنی بات آئی ہے تو کہہ دیتا ہوں، حالانکہ یہ موضوع ایک مستقل ہے. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. اللہ کے بندے جو ہوتے ہیں نا، وہ کھانا کھلانے والے ہوتے ہیں. یہ کھانا کھلانا عبادات میں سے، نفلی عبادات میں سے اتنی اہمیت کی حامل ہے کہ قرآن پاک کی ایک آیت ہے کہ ما سلککم فی سقر. جہنمیوں سے جب پوچھا جائے گا نا تم جہنم میں کیوں آئے، تو پہلے کیا کہیں گے؟ قالوا لم نک من المصلین. پہلی بات یہ کہیں گے ہم نماز نہیں تھے پڑھتے. اور بھائیو نماز تو شرط ہے، نماز تو شرط ہے نامہ اعمال کے تلنے کی. صحیح حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جس کی نماز صحیح ہوگی اس کے باقی اعمال دیکھے جانے ہیں، جس کی نماز صحیح نہیں اس کے دیگر اعمال دیکھے ہی نہیں جانے. اور دوسری بات، جہنمی جو لفظ کہیں گے نا تمہیں جہنم میں کیوں ڈالا گیا، دوسرا لفظ نماز کے امیڈیٹ بعد کہ ہم بھوکوں کو کھانا نہیں تھے کھلاتے. بھوکوں کو کھانا کھلانا کس دن؟ جس دن ان کو بھوک لگی ہو. یہ نہیں کہ پورا سال انتظار کیا ہے رمضان آئے گا تو انفاق فی سبیل اللہ کریں گے، پورا سال جس وقت بھوکے کا پیٹ خالی ہے اس ٹائم کھانا ہی نہیں کھلایا. او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، جس دن بھوک سے ہے اس دن کھانا کھلانا ہے. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. اور جب وہ کھانا کھلا دیتے ہیں نا، ان کو یہ نہیں کہتے کہ یار ذرا میرے لیے دعا کر دینا، بلکہ کیا کہتے ہیں؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ. ہم نے یہ اللہ کے لیے کھلایا، تم سے ہمیں دعا کی بھی امید نہیں ہے، ہم نے اس کا بدلہ اللہ سے لینا ہے. یہ جو کھانا کھلانا یہ اسلام کی اتنی بڑی خوبی ہے، خصوصیت ہے کہ محدثین مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ ایک ایسی صفت ہے جو اللہ نے اپنے اوپر واجب کی ہوئی ہے. ایسی صفت ہے جو اللہ نے اپنے اوپر واجب کی ہے کہ کافر کو بھی کھلائے گا، مومن کو بھی کھلائے گا، فاسق کو بھی کھلائے گا. ایسے جانور جو فاسق ہیں اللہ رب العزت ان کو بھی کھلاتا ہے. خنزیر ہے جن کے بارے میں احادیث میں آتا ہے یہ فاسق ہیں، انہوں نے اللہ کی ایک ایک نافرمانی کی ہے. کوا، چیل، بچھو، سانپ، خنزیر، ان کو بھی اللہ رب العزت خوراک دیتا ہے، کیونکہ یہ اللہ رب العزت کی صفت ہے کہ کوئی بندہ چاہے کافر ہی کیوں نہ ہو، جب وہ یہ کام کرتا ہے نا، چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، اللہ رب العزت اس کا رزق ختم نہیں ہونے دیتا. چاہے کافر ہی، اللہ کی یہ جو اللہ رب العزت کی ڈیوٹی ہے بندوں کو کھلانا، جب وہ بندہ نبھانا شروع کرتا ہے نا، چاہے وہ اللہ پہ ایمان رکھتا ہو نہ رکھتا ہو، اللہ تعالیٰ اس کی اس صفت کو دنیا میں پسند کر کے دنیا میں اس کا اجر اور بدلہ ضرور دے دیتے. یہ ایک ضمنی طور پہ بات آئی ہے. اصل بات کہ ہم جس چیز کو اگنور کرتے ہیں کہ یتیم خانے واقعی بنے ہوئے ہیں، لیکن اگر آپ اور میں وہاں پہ جا کے جائزہ لینا کبھی کسی یتیم خانے کا، یقین مانیے ان یتیموں کی حالت اتنی ابتر ہوتی ہے، ان کے جو نگران ہوتے ہیں وہ ان کے اوپر ظلم کر رہے ہوتے ہیں، اس سے بدتر سلوک ہو رہا ہوتا ہے جس حالت میں وہ گھر میں ہوتے ہیں. میرے بھائیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے، سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے. بعض روایات اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہیں کہ یہ پتہ نہیں لگے گا بلال پہلے داخل ہوئے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے داخل ہوئے ہیں، کیونکہ نبی کی سواری کی جو نکیل ہوگی وہ بلال کے ہاتھ میں ہوگی. لیکن ایک اور حدیث آپ کو جس کی طرف توجہ کروانا مقصود ہے وہ یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت جنت میں داخل ہو رہے ہوں گے نا، ایک عورت دوڑتی بھی آئے گی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جائے گی. نبی کریم کہیں گے تیرا کیا معاملہ ہے، تو اتنی تیزی سے دوڑتی بھی کیوں آ رہی ہے؟ یہ مفہوماً آپ کے سامنے حدیث رکھ رہا ہوں. وہ عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہے گی میں جنت میں جانے کے لیے آئی ہوں. کیوں؟ تو نے کیا عمل کیا ہے؟ اے اللہ کے رسول، میرا خامن جب فوت ہو گیا، میرے بچے یتیم تھے،
مجھ میں نکاح کی طلب اور خواہش موجود تھی، لیکن میں نے ان یتیم بچوں کی کفالت کی اور ان یتیم بچوں کی پرورش کرنے کے لیے میں نے شادی نہیں کی۔ محدثین نے لکھا اب یہ بھی پتہ نہیں چلے گا کہ یہ عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے داخل ہوئی ہے کہ بعد میں داخل ہوئی، یعنی اکٹھے داخل ہو جائیں گے۔ آپ بتائیے، کھانا کھلانا اور پرورش کرنا اپنے رشتہ داروں کی اگر اتنا اجر و ثواب ہے، اپنے بچوں کو کھلا رہی تھی نا عورت، اپنے ہی بچوں کو کھلا رہی تھی، ہے چاہے یتیم تھے، اس نے اللہ کی خاطر ان بچوں کی پرورش کی خاطر نکاح نہیں کیا، اللہ نے یہ اجر و ثواب دیا کہ انبیاء کے ساتھ جنت میں داخل کر دیا، اپنے بچوں کو کھلا رہی ہے۔ تو میں اور آپ اگر لوگوں کے بچوں کو کھلائیں گے تو میرا اور آپ کا اجر و ثواب کیا ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح ہے کہ یتیم کی کفالت کرنے والا اس کے اوپر جنت واجب ہو جاتی ہے، الا یہ کہ وہ مشرک ہو۔ یہ حدیث صحیح ہے، اگر مشرک ہو تو مشرک کے اوپر جنت حرام ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہ باتیں پتہ کیوں کرتے تھے؟ کئی لوگ یہ نہ سمجھ لیں کہ یہ فلاں مشرک ہے، وہ یتیموں کی کفالت کرتا ہے، وہ بھی جنت میں چلا جائے گا۔ نہیں جائے گا، مشرک جنت میں نہیں جائے گا۔ ایک ہی شرط ہے، اگر تو یتیم کی کفالت کرتا ہے تو تجھے اللہ ہی کی عبادت کرنی چاہیے۔ یہ کون سا فلسفہ ہے؟ اللہ کے لیے یتیم کے منہ میں تو نوالے ڈال رہا ہے اور اللہ کے لیے غیر اللہ کی عبادت نہیں چھوڑ سکتا۔ اب آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ میرے بھائیوں، یہ جو موضوع ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آئلی زندگی کا، اس کو آپ نے اپنے گھروں میں لاگو کرنا ہے۔ یہ نہیں صرف تقریر سنی، گفتگو سنی، لطف لیا، ہماری زندگی نہ بدلی تو ایسی تقریر کا کوئی فائدہ نہیں۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے اندر یقین مانیے ان کا طرز عمل، ان کا بہیویئر، ان کا رویہ ایسا تھا۔ عورتوں کے لیے بھی اصلاح کی بات کروں گا، لیکن پہلے مرد اپنے رویوں کے اوپر غور کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں امہات المومنین ارشاد فرماتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے نرم مزاج تھے، اتنے تکبر سے عاری تھے، اتنے خشوع و خضوع والے تھے، جوتا ٹوٹ جاتا، جوتا پھٹ جاتا۔ اور میرے بھائیوں غور کرو، کون ہے ہم میں سے بیٹھا ہوا جو دعویٰ کر لے کہ اس کا جوتا بھی اس نے خود پالش کیا ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں امہات المومنین کہہ رہی ہے جوتا ٹوٹ گیا۔ نبی کریم نے کسی بیوی کو آواز نہیں دی، سوئی کو اٹھایا، دھاگے کو ڈالا، اپنا جوتا خود سینا شروع کر دیا۔ بتائیے کون ہم میں سے ایسا کر سکتا ہے؟ کر سکتا ہے؟ ایمانداری سے بتلائیے، کوئی بندہ یہ کرنے کی کوشش کرے گا نا، اس کو کہا جائے گا یار یہ تو اپنی بیوی کے نیچے لگا ہوا۔ یہ آج اپنا سوٹ بندہ استری نہیں کرتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے پھٹ جاتے، امہات المومنین ارشاد فرماتی ہیں نبی کریم اپنی بیویوں میں سے کسی کو آواز نہ دیتے، سوئی اور دھاگا پکڑتے، اپنا کرتا خود سینا شروع کر دیتے۔ بتائیے، یہ تو میں آپ کے سامنے جوتی کو گرا لگانے یا کپڑے کو گرا لگانے کی بات کر رہا ہوں، بات سیرت کی روایات تاریخ کے اندر ایسی موجود ہیں، آپ سنیں تو حیران رہ جائیں۔ اللہ کی قسم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ باتیں موجود ہیں۔ نبی کریم اپنی بیویوں کا گھریلو امور میں، گھریلو کام کاج میں ہاتھ بٹایا کرتے تھے، گھریلو کام کاج میں، حتیٰ کہ بعد تاریخ کی روایات میں یہ بھی موجود ہے۔ میں اور آپ ہم میں سے کوئی ایسے ظرف والا بندہ نہیں، آج امتی ہم ضرور ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، لیکن ہمارے ظرف، ہم نے اوپر ایک خول چڑھایا ہوا معاشرے کا، معاشرتی تکلف، معاشرتی رویے، معاشرتی حیا، معاشرے کی روایات، ٹریڈیشنز، ان کے ہاتھوں ہم اتنا مجبور ہیں۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں روایات ملتی ہیں، آپ بتائیے ہم میں سے کوئی بیٹھا ہوا بندہ دعویٰ کر سکتا ہے اس نے اپنے گھر کے اندر خود صفائی کی ہو؟ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کا ایسا خیال کرتے تھے اور گھر کے اندر ایسا رویہ تھا۔ آپ کے بارے میں یہ روایات بھی موجود ہیں کہ آپ نے اپنے گھر میں خود صفائی کی ہے۔ کون ہم میں سے جو اٹھ کے جھاڑو دے سکے؟ کوئی نہیں دے سکتا، ڈسٹنگ نہیں کر سکتے، اپنا ٹیبل نہیں صاف کر سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو پیاس سے ہوتے، امی عائشہ بیان کرتی ہیں
جتنی دیر میں ان کے ساتھ زندہ رہی مجھے ایک دن بھی یاد نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 9 بیویوں میں سے کسی ایک بیوی کو رات کے وقت سوئے میں اٹھایا ہو کہ مجھے پانی کا گلاس لا دے. آپ اٹھتے خود جا کے پانی پی لیتے. آپ بتائیے, ہم تو گیٹ کے باہر سے گھر میں داخل ہو پانی ریڈی ہونا چاہیے. افطاری کے ٹیبل کے اوپر کوئی چیز مس ہو جائے لڑائی شروع ہو جائے گی. نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے امہات المومنین سے کبھی رات کو سوئے میں اٹھاتے. مانگنا جائز ہے, یہ ایک الگ بات ہے, یہ باتیں الگ ہیں, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آئلی اور معاشرتی رویہ وہ کیا تھا. اور دوسری طرف ہماری بہنوں کو غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے, غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. کس بات پہ؟ اللہ کی قسم جھوٹ یا مبالغہ نہیں کہوں گا. لوگ کہتے ہیں یار یہ مولوی بڑے سخت سخت باتیں کرتے. آپ کے سامنے جھوٹ یا مبالغہ نہیں کہہ رہا. ہماری بہنیں سنیں, اللہ اور رسول کے بعد, اللہ اور رسول کے بعد کسی عورت کے اوپر سب سے زیادہ حق اگر کسی ذات کا ہے تو وہ خاوند کی ذات کا ہے. اللہ اور رسول کے بعد اطاعت کے لائق اگر کوئی ذات ہے تو خاوند ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو سمجھانے کے لیے کہا تمہیں پتا ہو نا تمہارے خاوند کا تمہارے پر کیا حق ہے. اگر مجھے شرک کا یا امت کے اندر سجدہ تعظیمی کا خوف نہ ہوتا کہ یہ تعظیمی سجدہ کبھی شرک کے اندر نہ مبتلا ہو جائے, اللہ کی قسم میں عورتوں کو حکم دیتا کہ اپنے خاوندوں کو سجدہ کیا کرے. بتائیے اس سے زیادہ تعظیم, عزت, احترام کا رشتہ کیا ہو سکتا ہے؟ آج عورتوں کی زبانیں کینچیوں سے زیادہ تیز ہے. خاوند کو جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ جو خاوند تمہارے منہ میں آ کے لقمہ ڈالتا ہے نا اس کو صدقے کا ثواب بھی ہے, اس کے لیے اجر بھی ہے, اس کے لیے یہ بھی ہے, یہ بھی ہے. اس کا بدلہ تم نے کیسے دینا ہے؟ اگر خدا ناصرہ سمجھا رہے ہیں, کوئی عملی پریکٹیکل کرانے کی کوشش نہیں کر رہے, عورتوں کو, بہنوں بیٹیوں کو سمجھانا مقصود ہے. ہمارے ہاں معاشرے میں بیٹیوں کی تربیت کیسی کی جاتی ہے؟ ذرا اکڑ کے رہنا, ذرا وقار سے رہنا, ذرا تمکنت سے رہنا, ذرا اپنے آپ میں رہنا, اپنی خاندانی وجاہت کو نہ چھوڑنا. نبی کریم کیسے سمجھا رہے ہیں؟ اگر تیرے خامند کے جسم کے اوپر اتنے زخم آ جائیں کہ پورا جسم زخموں سے بھر جائے اور پورے جسم کے اوپر پیپ ہو, اور خامند کا حق تیرے پہ یہ ہے کہ وہ مرہم لگوانا چاہے تو تو اپنی زبان سے اس کے زخموں کے اوپر مرہم لگاتی جا, اور تو سمجھ لے کہ تو نے اس کا حق ادا کر دیا. اللہ کی قسم تو نے اس کا حق ادا نہیں کیا. خامند کی قدر و قیمت معاشرے میں ہے ہی نہیں. معاشرے میں خامند کا احترام ہماری بہنوں بیٹیوں نے ایسے چھین لیا. برابری 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 کے فلسفے نے گھروں کا بیڑا گرک کر دیا ہے. ہمارے پاکستان کے معاشرے میں طلاق کی ریشو بڑھ رہی ہے. آئے روز اخباروں میں آرٹیکل چھپتے. کیوں چھپ رہے ہیں؟ کیونکہ اطاعت کا, اچھا یہ بھی بات معاشرے میں غلط مشہور کی گئی ہے کہ بیوی کے اوپر ساس کی جو خدمت ہے وہ واجب نہیں ہے. کتنی غلط بات, کتنی افسوس کی بات, کتنی دکھ کی بات. اگر کسی عالم نے یہ فتویٰ دے دی ہے اس کو ہم اجتہادی غلطی کا عذر دیتے ہیں, لیکن اس فتوے کو لے کے آپ اس کو شریعت اور دین کا مسئلہ بنا لے. اللہ کی قسم یہ مسئلہ متعدد وجوہ کی بنیاد پر غلط ہے. نمبر 1, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خامند کی اطاعت کرنی ہے معروف میں. اگر خامند والدہ کی خدمت کا حکم دے رہا ہے کیسے ہو سکتا ہے یہ معروف نہیں؟ اس سے بڑی نیکی کیا ہو سکتی ہے؟ پھر دوسری بات یہ ہے کہ ساس اور سسر کا رشتہ بذات خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والد کے بعد, سمجھانے کے لیے یہ نا, بہترین رشتہ احترام کا کس کا ہے؟ سسر کا ہے. اور اس استاد کا ہے جس نے تجھے چند جملے پڑھائی کے لکھائی کے سکھا دیے. اسلام میں صرف یہی 3 رشتے ہیں. جو ساس اور سسر ہے وہ بچے کے لیے بھی والد اور والدہ کے مقام پہ, اور بچی کے لیے بھی والد اور والدہ کے مقام پہ. آج بچیاں کچھ علماء کے فتوے پڑھ کے جی عورت کے اوپر ساس سسر کی خدمت فرض نہیں. اگر خامند حکم دے پھر کیسے فرض نہیں؟ چلے یہ بتا دیجئے, کیا یہ گناہ کا حکم دے رہا ہے؟ اطاعت فی المعروف کے اندر
اگر حامد حکم دے رہا ہے میں بزی ہوں، میرے پاس اخراجات نہیں، یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے۔ کسی حامد کے پاس پیسہ موجود ہے، ذمہ داری نبھا سکتا ہے، پھر اس کو اپنی بیوی کو نوکرانی نہیں بنانا چاہیے، پھر والدہ کے لیے ایک کام والی، ایک خدمت گزار کا انتظام کر کے دے۔ لیکن ہاں گنجائش نہیں ہے، مصروف عمل ہے، تیرے بچوں کا تیرا پیٹ پالنے کے لیے جستجو اور محنت کر رہا ہے، پھر تو کہے گی والدہ کی خدمت کرنا میرے پہ فرض نہیں، تو پھر وہ گھر میں بیٹھ جاتا ہے۔ آپ خود بتائیے، یہ عقل، منطق، لاجک کے ہر کلیے کے خلاف بات ہے جو عورتوں نے آج کل اٹھائی ہوئی ہے جی، ساس اور سسر کی خدمت کرنا بہو پہ فرض نہیں۔ کس کے اوپر فرض ہے؟ جو بچہ گھر سے کمانے کے لیے نکلا وہ سارا دن گھر بیٹھ کے اپنے والدین کی خدمت کرتا رہے، تیرا پیٹ کون پالے گا؟ تیرے بچوں کی تعلیم و تربیت کا خرچہ کون اٹھائے گا؟ اطاعت فی المعروف یا طاعت فی المعروف کے اندر یہ بات شامل ہے۔ حامد اگر گناہ کا کوئی حکم نہیں دے رہا، اللہ کی قسم محدثین کا، مفسرین کا اس بات کے اوپر اجماع ہے، اگر حامد گناہ کا حکم نہیں دے رہا تو اس کا حکم عورت کے لیے ماننا اللہ اور رسول کے بعد سب سے زیادہ اہم ہے۔ بتائیے، اگر حامد کا یہ درجہ ہے تو ہماری بہنوں بیٹیوں کو بھی غور و فکر کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ آئندہ آنے والے دنوں میں اس حوالے سے اپنی بات کو مزید وضاحت کے ساتھ کھول کے بیان کریں گے۔ اللہ رب العزت جو